الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن فی الناس بالحج۔ ہر قسم کی بڑائی خوبی رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی ملی بھائیوں، آج کا جو پروگرام ہے وہ حج سے متعلق ہے، اور یہ حج کا کلاس آپ سب کے لیے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے پچھلا درس کافی زیادہ اہم تھا، اسی طریقے سے یہ درس بھی کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ سب سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے لوگ عام طور سے وہ خود بھی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی نظروں کے سامنے بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، رشتہ داروں میں سے، ساتھیوں میں سے، ملنے جلنے والوں میں سے۔ تو آپ کے پاس اگر حج سے متعلق، عمرہ سے متعلق صحیح معلومات ہوگی تو آپ خود بھی صحیح طریقے سے حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے گائیڈ کریں گے، کیونکہ حج اور عمرے کے تعلق سے لوگوں میں کافی ساری غلطیاں ہیں، بہت سارے کنفیوژن ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں۔ اب چند دن پہلے میرے پاس ایک بہن نے سوال کیا کہ میں ایک حج کے دورے میں شرکت کیا، وہاں پر میں نے کافی ساری کنفیوژن دیکھی عورتوں کے تعلق سے۔ عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ مکہ اور مدینہ کے سفر پہ رہیں تو بہتر ہے، افضل ہے آپ اپنے ہوٹل میں نماز پڑھیں۔ ایک سوال، کنفیوژن اس کے ذہن میں یہ آیا، یہ بات بتائی گئی تھی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مسجد میں آپ ہوتے ہوئے اگر مسجد میں ہیں تو جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مرد امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کو آپ کو بتانا پڑے گا میری نیت کرو، عورتوں کی بھی نیت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج اور عمرے کے طریقے سیکھو۔ ہم لوگوں سے نہیں سیکھیں گے یا لوگوں کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پر نہیں چلیں گے، ہمیں حج اور عمرہ اس طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کیا ہے۔ اس لیے یہ درس آپ کے لیے کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج پہلا یونٹ ہے، اس یونٹ میں ہم حج کے تعلق سے، عمرہ کے تعلق سے کچھ احکام اور مسائل بیان کریں گے، اور جو اگلا درس ہوگا اس میں ہم عمرہ اور حج کا طریقہ بیان کریں گے۔ آج حج اور عمرے سے متعلق چند احکام اور مسائل آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، عظیم رکن ہے، پانچواں رکن جسے قرار دیا جاتا ہے، اور یہ صاحب استطاعت کے لیے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حج فرض ہے اسی طرح سے عمرہ بھی فرض ہے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ زندگی میں حج اور عمرہ کا وجوب ایک مرتبہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر نفلی طور پہ کرنا چاہے تو انسان حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، لیکن فریضے کے طور پر زندگی میں ایک مستطیع انسان، صاحب استطاعت انسان ایک مرتبہ ادا کر لیتا ہے تو اس کی زندگی سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ وہ حج ہے جہاں ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مثابہ، عبادت کی جگہ بنایا، یا اجر و ثواب کی جگہ بنایا، ثواب کے لیے بنایا، اور امن کی جگہ بنایا۔ بیت اللہ کو اللہ رب العالمین نے ثواب کی جگہ بنایا ہے اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ ثواب اس قدر ہے کہ ایک نماز وہاں پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر، 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ تو وہ آدمی خوش نصیب ہے جو حرم میں نماز ادا کرتا ہے، بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرتا ہے۔ 1,00,000 نماز کو اگر آپ تقسیم کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں سال کے اعتبار سے تو تقریباً 55 سال بنتے ہیں۔
یعنی ایک نماز اگر آپ نے بیت اللہ میں ادا کی تو گویا کہ آپ نے دنیا کی دوسری مسجد میں 55 سال عبادت کی، تو یہ ثواب کی جگہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اسی کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا ہے اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ امن کی جگہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اور مسجد حرام کو حرم قرار دیا ہے، اس حرم کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کے امن میں آ جاتا ہے، اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی مجرم بھی ہے نا بیت اللہ شریف میں آ جائے تو اس مجرم کو وہاں ستایا نہیں جائے گا، اس کو وہاں تکلیف نہیں دی جائے گی، یہ امن کی جگہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی، جاہلی دور میں بھی مشرکین اور کفار اس کا احترام کیا کرتے تھے، جو حرم شریف کے اندر داخل ہو جاتا تو اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، مسجد حرام کو ثواب کی جگہ بنایا ہے اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم کو کیا بناؤ؟ مصلی بناؤ، جائے نماز، نماز کی جگہ۔ جب آپ طواف کرتے ہیں تو کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ مقام ابراہیم کے پاس پڑھتے ہیں۔ مقام ابراہیم کس چیز کا نام ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے۔ کس چیز کا؟ پتھر کا نام ہے۔ اس پتھر کا نام ہے جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی تھی، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور وہ پتھر پہلے دیوار کعبہ میں نصب کیا گیا تھا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے الگ کیا، پھر آج جو ہے دیکھتے ہیں صحنے طواف کے اندر ایک شیشے میں پیک کیا گیا ہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ اس کو کہا گیا مصلی بنانے کے لیے۔ جب آپ طواف کریں تو مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز طواف کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم کو اور اسماعیل کو علیہم السلام کہ تم لوگ میرے گھر کو بیتیہ، میرے گھر کو پاک کرو۔ کن کے لیے؟ للطائفین، وہ لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس گھر کو پاک کرو۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف کرتے ہیں، بیت اللہ میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کی جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا ہے وہاں مسجد کا ذکر کیا ہے، اس لیے اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی درست نہیں ہے، مسجد کے علاوہ۔ حتیٰ کہ اگر عورت بھی اعتکاف کرے تو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، مسجد کے باہر اعتکاف نہیں ہے۔ ہاں، عورت کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا انتظام ہو، مسجد میں علیحدہ عورتوں کے لیے انتظام ہو تو عورت وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کو پاک کرو، ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں اور جو رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ بنایا اس لیے کہ لوگ اس کا طواف کرتے رہیں، لوگ یہاں آ کر اعتکاف کرتے رہیں، لوگ یہاں آ کر سجدے اور رکوع کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی یاد ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے جوڑ دی ہے۔ جب تک لوگ دنیا میں رہیں گے، جب تک خانہ کعبہ رہے گا، جب تک لوگ اسلام کی حالت میں رہیں گے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے یا خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہیں گے، وہاں آتے رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کی جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی اسی طرح کی آیت ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ ہم نے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو تجویز کیا اور یہ کہا اللہ تشرک بی شیئا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ میرے بھائی، شرک کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج لوگ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں لیکن توحید کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔
شرک کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جس سے ہمیں نفرت کرنی ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے ہمیں محبت کرنی ہے، جس چیز کو ہمیں جاننا ہے، جس چیز پر زندگی گزارنی ہے، وہ توحید ہے، اور وہ چیز جس سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے وہ شرک ہے۔ ہم اپنے دشمن کو جانتے ہیں، ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن جس سے ہمیں نفرت کرنا ہے اس کو نہیں جانتے۔ جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے اس چیز کا تعارف ہم سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ان کو حکم دے سکتا ہے، تو ہم ایک کمزور ایمان والے بندے جو ہے شرک سے کیسے خوف نہیں کھائیں گے؟ لہٰذا ہمیں توحید کی تعلیم لینی ہے، شرک کو سمجھنا ہے، توحید پر عمل کرنا ہے، اور شرک سے بیزاری اختیار کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ساتھ شرک مت کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک کرو کن لوگوں کے لیے طواف کرتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، جو رکوع اور سجود کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، پاک صاف کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب مکہ ایک سنگلاخ وادی تھی، بے آب و گیاہ وادی تھی، وہاں نہ پانی تھا، نہ دانہ تھا، نہ لوگ تھے، نہ بستی تھی، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی تجارت تھی، نہ بود و باش تھی، نہ قیام طعام، کوئی چیز وہاں نہیں دستیاب تھی۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ لق و دق صحرا میں چھوڑ دیا۔ اسی صحرا میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچہ یہ دونوں رہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو، اسماعیل کو علیہم الصلاۃ والسلام حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اثر نو تعمیر کرو، اور آواز لگاؤ، وہاں سے صدا لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا اے اللہ میری آواز کو یہاں سے کون سننے والا ہے، یہاں تو دور دور تک کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن دیکھیں قربان جائیں رب پر کہ میرا رب وہ ہے جس نے آواز مکہ کی چوٹی سے پوری دنیا تک پہنچا دی، اور آج حج کرنے کے لیے لوگ دنیا کا کون سا کونا نہیں ہے جہاں سے حج کرنے کے لیے نہیں آتے، جہاں سے عمرہ کرنے کے لیے نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت تعجب ہوا کہ میں صدا لگاؤں گا، میری صدا کو کون سنے گا، کہاں تک میری آواز پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا کام ہے پکارو، آواز دو، اعلان کر دو کہ اے لوگو تمہارے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، آؤ اللہ کے گھر کی طرف طواف کرو، اس کی زیارت کرو، یہاں نماز پڑھو، یہاں اعتکاف کرو، یہاں رکوع اور سجدے کرو، تمہارا کام ہے ندا لگاؤ، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صدا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور دنیا کے مسلمانوں نے صدا پر لبیک کہا، اور پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم حج کا اعلان کر دو، بتا دو لوگوں کو، کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان کر دو، یاتوک رجالا، تم دیکھو گے لوگ پاپ پیدل آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے، تمہاری صدا کو لوگ سنیں گے نہیں، لوگ سنیں گے بھی، اور تمہاری آواز پر لوگ لبیک بھی کہیں گے اور یہاں آئیں گے۔ یہ بات لکھ لو، لوگ آئیں گے پاپ پیادہ، پیدل آئیں گے، یاتوک رجالن، تمہاری طرف آئیں گے، تمہاری آواز کی طرف آئیں گے، جس کی طرف بلا رہے ہو اس کی طرف لوگ آئیں گے، پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور اونٹنیوں پر آئیں گے، کمزور دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز سے بھی لوگ آئیں گے، قریب سے تو آئیں گے ہی، دور دراز سے اونٹنیوں پر، سواریوں پر بیٹھ کے اونٹنی چلتے چلتے دبلی پتلی ہو جائے گی، تھک جائے گی، کمزور ہو جائے گی، لیکن لوگوں کا حوصلہ کمزور نہیں ہوگا، لوگ آئیں گے، پیدل ہوا تو پیدل آئیں گے، سوار ہوا تو سوار ہو کر آئیں گے، لیکن لوگ تو آئیں گے۔ آواز لگاؤ تو الحمدللہ اللہ کا گھر آباد ہے، اور میں کیا پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ جتنا مکہ آباد ہے آج دنیا میں کوئی جگہ اتنی آباد نہیں ہوگی۔ ایک وقت میں جتنی تعداد میں 24 گھنٹہ لوگ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں،
اللہ کے لیے بندگی کرتے ہیں، تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، رب کی بندگی میں لگے ہوئے رہتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسی قوم نہیں، کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر لوگ اتنی تعداد میں آباد ہوں اور اتنی تعداد میں وہاں پر رونق ہو، لوگوں کا اجتماع ہو۔ صرف بیت اللہ وہ مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی اور دیکھیں غیر آباد جگہ کس طریقے سے آباد ہو گئی، اور اللہ رب العالمین کی وہاں صدا بلند کی جا رہی ہے۔ حیرت ہمارے اوپر، ہمارے حال پر اس طور پر ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر بھی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے باوجود لوگ کلمہ پڑھ کر، مسلمان ہو کر، اسلام میں آ کر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اللہ کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، غیر اللہ کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کو بھی روزی رساں مانتے ہیں، دوسروں کو بھی رزاق مانتے ہیں۔ ہمارے اوپر، ہمارے حال پر افسوس ہے، ہمیں اپنے حال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ حج، اس کی ابتدا ہوتی ہے 8 ذو الحجہ سے۔ حج کے مہینے ایک مقرر ہیں، 3 مہینے حج کے ہوتے ہیں، شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ۔ یہ حج کے 3 مہینے ہیں، لیکن حج کا اصل کام جو شروع ہوتا ہے وہ 8 ذو الحجہ سے، یوم الترویہ سے شروع ہوتا ہے، اور ایام تشریق کے آخری دن تک، یعنی 13 ذو الحجہ تک یہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ حج کا کام تقریباً حج کے 6 دن ہیں، اور حج کا تو یہ معاملہ ہے۔ عمرہ کا معاملہ یہ ہے کہ سالوں کر سکتے ہیں، سال کے 12 مہینے، اور مہینے میں سے کوئی بھی دن ہو، حتیٰ کہ عید کا دن ہو، یوم عرفہ ہو، یہاں تک کہ رمضان کا دن ہو، رمضان کی رات ہو، لیلۃ القدر ہو، کوئی بھی وقت ہو، سال کے 12 مہینے دن و رات کسی بھی وقت آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حج کا ایک مہینہ متعین ہے، 3 مہینے اور مخصوص ایام ہیں، انہی دنوں میں اور انہی ایام میں حج کر سکتے ہیں۔ آئیے حج کی تعریف جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حج کے جو دیگر مسائل ہیں ہم ان کو جانیں گے۔ حج کا لغوی معنی، لفظی معنی ہے قصد کرنا۔ جب ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کسی جگہ کا ارادہ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں۔ یہ تو لغت میں ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی ہے، اور حج کا شرعی معنی ہے کہ احادیث کی روشنی میں جو حج کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے سے ایک خاص جگہ مکہ مکرمہ پہنچ کر اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرنا۔ حج عبادت ہے، حج کرنا جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں۔ تو احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، یہ حج کا شرعی معنی ہوتا ہے۔ عمرہ کا معنی ہے زیارت کرنا، کہیں وزٹ کرتے ہیں، یہ عمرہ کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی۔ اور شرعی معنی ہوتا ہے کہ عمرہ کے جو احکام ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اسی طریقے سے بال مڈانا، یہ سارے احکام انجام دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، یہ عمرے کا شرعی معنی ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ کا معنی ہوا۔ اب آپ کے سامنے حج اور عمرہ کی چند فضیلتیں بیان کرتا ہوں، تاکہ عمرہ سے، حج سے محبت پیدا ہو۔ فضیلت کی بنیاد پر آپ عمرہ کرنے اور حج کرنے کا اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ بہت سارے لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، یا بہت سارے لوگ حج ان کے اوپر فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس میں ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں، حج کی وہ فضیلت نہیں جاننے کی وجہ سے، اور حج کی فرضیت میں تاخیر کا کیا انجام ہوتا ہے، اس سے پہلو تہی اختیار کرنے کی وجہ سے حج میں تاخیر ہو رہی ہوتی۔ گاؤں دیہات میں لوگ، پیسہ بہت سارا انبار ہے، لیکن ایک ایک طرح کے بہانے، ایک ایک طرح کی باتیں ذہن میں ہوتی ہے۔ بیٹی کی شادی کر لیں، گھر بنا لیں، یہ کاروبار کر لیں، تھوڑا سا یہ کام کر لیں، یہ زمین خرید لیں، وہ پلاٹ خرید لیں، وہاں پر کچھ کر لیں، یہ سارے کرتے کرتے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم ضعیف ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں۔ حج میں جیسے حج کا فریضہ آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے، فوراً اسی وقت حج کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو حج کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حج عمرے کی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ حج مبرور کرتا ہے، دھیان سے سنیں،
یہ بات آپ تک جائے اور آپ کے ذریعے اور اس میک کے ذریعے تمام لوگوں تک جانا چاہیے۔ حج کرنے والوں کی آج کمی نہیں ہے، عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ حکومت سعودیہ عربیہ نے جو سہولت عمرے میں دی ہے، آج اس کی وجہ سے عمرہ کرنے والوں کی تعداد پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے۔ لیکن سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے۔ اس لیے آپ جانیں کہ حج کا ثواب جنت ہے، لیکن وہ حج جسے حج مبرور حدیث میں کہا گیا ہے، حج مبرور اگر کوئی کرتا ہے تو اس حج کا بدلہ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1773 نمبر کی، اور صحیح مسلم میں ہے 3289 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ ساری غلطیاں اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو غلطی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ عمرہ برابر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جو غلطی ہے اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ لیکن عمرہ برابر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں بارمبار عمرہ کریں، مسجد عائشہ جائیں عمرہ کر کے آئیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سفر میں ایک عمرہ کریں، پھر دوبارہ جائیں، اللہ تعالیٰ جب وقت میسر کرے آپ کے لیے پھر جا کر عمرہ کریں۔ ایک سفر میں کوشش کریں ایک عمرہ ہو، یا اگر آپ مکہ میں بہت زیادہ دن ٹھہرتے ہیں، 10 دن 20 دن 1 مہینہ ٹھہر جاتے ہیں، تو کچھ دنوں کے وقفے کے ساتھ ہفتہ عشرہ کے بعد آپ عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ہی دن میں 2 ہی دن میں بار بار جا کر عمرہ کرنا یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح سے اسلاف سے عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف جن کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، ان لوگوں سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے مابین جو غلطی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بڑے نادر اور بڑی پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں آپ نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اس انداز میں، اس پیرائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایک مومن سنے تو سنتے ہی اس کے دل میں شوق بیدار ہو جائے کہ میں ابھی عمرے پہ نکل جاؤں، ابھی حج پہ نکل جاؤں، ابھی اللہ کے گھر کا سفر کر لوں۔ آپ نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جنت کا جو بدلہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور بر سے بنا ہوا ہے۔ حج تو حج سمجھ رہے ہیں، اللہ کے گھر کا سفر کرنا اللہ کی بندگی کی نیت سے، اور مبرور بر سے بنا ہوا ہے۔ بر والا حج، نیکیوں والا حج، وہ حج جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے، بدعت کے مطابق نہیں، یا اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، یا اپنے من سے لوگ چل رہے ہیں پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں، لوگ منا گئے منا چلے گئے، لوگ عرفہ گئے ہم عرفہ چلے گئے، لوگ مزدلفہ آ رہے ہیں مزدلفہ آ گئے، لوگ کنکری مارنے جا رہے ہیں، ہم بھی دیکھا دیکھی جیسے چل رہے ہیں لوگ ویسے ہی ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ سنت کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت آپ پہلے سے معلوم کریں، حج کرنے سے پہلے حج کو جانیں، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، روزہ رکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ روزے کا علم حاصل کریں تاکہ ہم صحیح سے روزہ رکھ سکیں۔ اسی طرح سے حج کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ حج سے پہلے حج کا مکمل مسنون طریقہ جان لیں۔ تو سنت کے مطابق حج کرنا حج مبرور ہے، اور حلال کمائی سے حج کرنا حج مبرور ہے، اس لیے کہ حج میں استطاعت شرط ہے۔ استطاعت، جس کے پاس مالی وسعت ہو، جس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہے، ادھر ادھر سے غبن کیا ہے، لوگوں کا کسی طریقے سے مال لوٹ کھسوٹ کر جمع کیا ہے، ایسے پیسے سے حج کر رہا ہے، وہ حج مبرور نہیں ہے۔ تو حج سنت کے مطابق ہو، حج حلال آمدنی سے ہو، حج مبرور ہے، اور اس میں یہ ساری کنڈیشن ہے کہ آپ کا حج سنت کے مخالف نہ ہو، آپ نے حج میں شہوت کا یا جو ہے برائی کا کوئی کام نہ کیا ہو،
وہ حدیث بھی آ رہی، اس سے بھی اس کا اٹیچ ہو جائے گا یہ مفہوم کہ وہ حج جس میں آپ نے سنت کی مخالفت نہ کی ہو، شہوت کی کوئی بات یا کوئی جو ہے غلط کام حج کے اندر نہ کیا ہو، سنت کے مطابق آپ نے حج کیا ہو، اور حج کا مقصد ریاکاری اور سمعہ نہ ہو۔ عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اگر عبادت کا مطلب اور حج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمیں حاجی سمجھیں، لوگ ہمیں ایک مکہ جانے والا آدمی سمجھے، مکہ چلا گیا، اللہ کا گھر چلا گیا، اپنی شہرت مقصود ہو، اور اللہ رب العالمین نیت کو جانتا ہے، ہم کسی کے نیت پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم حکم بیان کر سکتے ہیں، ہم حکم بیان کر سکتے ہیں کہ ایسی نیت سے اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کا حج حج مبرور نہ ہوگا۔ لیکن آپ کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حج جو ہے دکھاوا والا ہے۔ ہاں، اگر ظاہری اعمال ریاکاری جیسے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حج ریاکاروں جیسا ہے۔ جیسے ایک شخص کیرلا سے، شہاب چتور نام کا آدمی، پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ حج کرنے کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو ویڈیو بنا کر تصویر کے ذریعے سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں ساری جگہ پر وہ اپلوڈ کرتا ہے، خود کر رہا ہے، وہ ویڈیو ایڈٹ تک کرتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، پھر اس کو ایڈیٹنگ کرتا ہے، پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ ڈالتا ہے، ٹیلی گرام پہ ڈالتا ہے، انسٹاگرام پہ ڈالتا ہے، اور ٹویٹر پہ ڈالتا ہے، خود سے ڈالتا ہے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں کرتا ہے، میرے خیال سے لاکھ سے بھی زیادہ مرتبہ کیا ہوگا، ایک ایک قدم، ایک ایک جگہ، ایک ایک تو عبادت اس کو یہ کیا ہو رہی ہے؟ عبادت کو مشہور کرنا ہوا کہ ہم جس کام سے جا رہے ہیں لوگ اس کو جانیں، لوگ دنیا والے اس کو جانیں، ہم اپنی عبادت کو، اپنے کام کو لوگوں سے پہچنوا رہے ہیں، متعارف کروا رہے ہیں کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، اور قدم قدم پہ بتا رہے ہیں، ایک بار نہیں بتا رہے ہیں، قدم قدم پہ ابھی میں یہاں پہنچا ہوں، ابھی یہاں ٹھہرا ہوں، ابھی یہ کھا رہا ہوں، ابھی اس سے یہ مل رہا ہوں، ساری چیزیں اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ اور لوگوں نے، یعنی جن کو حج مبرور معلوم نہیں، لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، اس کا حوصلہ بڑھایا، ماشاءاللہ ہیرو تو یہی اسلام کا، حج تو اسی کا اصلی ہے، نائک ہیرو ہے یہ، اس کو تو ہیرو کا نام دینا چاہیے، ہیرو بنایا بہت سارے لوگوں نے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان ہوا کہ آج بہت سارے لوگ پیدل روانہ ہو رہے ہیں حج پہ۔ ایک لڑکی بھی، ابھی ایک لڑکی ہے ثنا انصاری کے نام سے ہے، ممبئی مہاراشٹر سے وہ نکل رہی ہے، پیدل جا رہی ہے، وہ بھی وہی سیم وہی کام کر رہی جو شہاب نے کیا تھا، آج میں یہاں ٹھہری ہوں، آج میں اس سے مل رہی ہوں، آج میں فلاں جگہ، بلکہ مستقبل کا پلان بھی بتا رہی کہ میں کل وہاں ٹھہری رہوں گی، کل میں وہاں رہوں گی، کیوں؟ تاکہ لوگ وہاں آ کر کے مجھے ملیں، میرا ویلکم کریں، مجھے پھول مالا پہنائے اور میرا استقبال کریں۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری، حج مبرور نہیں ہے یہ۔ اس حج کا بدلہ جنت نہیں ہے، وہ حج جو اللہ کی رضا کے لیے آپ انجام دیتے ہیں تو وہ حج حج مبرور ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم حج کریں تو حج مبرور کریں، سنت کے مطابق کریں، حلال پیسے سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور حج میں کوئی سنت کی مخالفت نہ ہو، شہوت کا کوئی کام نہ ہو، برائی کا کوئی کام نہ ہو، اور ریاکاری سے بچتے ہوئے حج کریں، تو اللہ رب العالمین حج کا بدلہ جنت رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بدلہ آپ کو بتایا، ایک ثواب بتایا حج عمرے کا، کہ جو حج مبرور کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے حج اور عمرہ کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1819 نمبر کی، اور صحیح مسلم میں ہے 3291 نمبر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج هذا البیت، من حج هذا البیت فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے اس گھر کا حج کیا، کس گھر کا؟ اسی گھر کا جس گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا لوگوں کو بلاؤ، اور لوگ جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بلاوے پہ لبیک کہہ رہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج کرنے والے خالص توحید والا تلبیہ پکارتے، اس توحید والے تلبیہ میں اقرار کر رہا ہوتا، لبیک اے اللہ ہم تیری طرف حاضر ہو رہے ہیں، تیرے گھر کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، تیری عبادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے شرک میں ملوث ہے۔ الحمدللہ حج پہ آتے ہیں، حج میں بہت سارے لوگ، اللہ کی برکت دیکھیے کہ
کہ حج میں آنے والا آدمی جو یا حسین یا علی یا مدد یا غوث یا مدد، وہ بھول جاتے ہیں یہاں یا اللہ اللہم یا اللہ اے خدا اے مالک، اللہ کو پکارتے ہیں لوگ. حج میں آتے ہیں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو. اللہ رب العالمین نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کو پاک کر دو اور یاد رکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، الحمدللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، یہ برکت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. لوگ بھی آتے ہیں تو اس برکت کی وجہ سے اللہ اللہ پکارتے ہیں. جنید بغدادی بھول جاتے ہیں، بختیار کاکی بھول جاتے ہیں، احمد بدوی بھول جاتے ہیں، فلاں نقشبندی سہروردی سب کچھ بھول جاتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب پھر لوٹتے ہیں وہی بابا، وہی پیر، وہی فقیر، وہی مزار، وہی درگاہ، وہی قرآن خوانی، وہی غیر اللہ کی سبیلیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز پھر سے جاری ہو جاتا ہے. اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے، جو تعلیم یہاں لیتے ہیں، جو کم از کم حج سے جو آپ نے سیکھا ہے اسی پہ برقرار رہیے نا. حج میں آپ نے جس کو پکارا ہے اسی کو زندگی کا پکاریے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. صرف ایک اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حج ھذا البیت، جس نے اس گھر کا حج کیا. دیکھیں حج ہوتا ہے پورے اللہ کے گھر میں بھی طواف ہوتا ہے اور سعی کی جاتی ہے، لیکن حج کا کام یعنی حرم شریف سے نکل کر دوسرے ایریا میں بھی ہے. مینا جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عرفہ جاتے ہیں، پھر لوٹ کے مزدلفہ آتے ہیں، پھر وہاں سے جمرات کی طرف آتے ہیں کنکری مارنے کے لیے. حج کا سارا کام حرم ہی میں نہیں انجام دیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا جس انداز میں، گویا کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں، اسی انداز میں بیان کیا گیا. ایک اللہ کے گھر کا آپ حج کر رہے ہیں میرے بھائی، تو ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کی بندگی کریں، اسی سے مانگیں اور اسی کے لیے سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حج ھذا البیت، جس نے اس گھر کا حج کیا، فلم یرفس، اس نے کوئی شہوت کا کام نہیں کیا. شہوت کا ولم یفسق، اور فسق کہتے ہیں یعنی کوئی بھی سنت کے خلاف کوئی کام کرنا، برائی کرنا، دین سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں. ولم یفسق، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. رجع، وہ لوٹتا ہے کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج وہ پیدا ہوا ہے. یہ حج کا بدلہ ہے. کیا بدلہ ہے؟ گناہوں سے پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے. سبحان اللہ، یہ حج کا کتنا عظیم بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم کو عطا فرمائے کہ ہم ایسا حج کریں کہ گناہوں سے صاف ستھرا واپس آ جائیں. اللہ تعالیٰ اس سال جو بھی حج پہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہی حج مبرور عطا فرما کہ وہ لوگ جب حج سے واپس آئیں گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں. اس حج کے لیے ہماری بھی قربانی ہونی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق اور حلال پیسے سے حج کریں. حج کو جانیں، حج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا ہے، ویسا حج کریں، سنت کے مطابق حج کریں تو ضرور اللہ رب العالمین یہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. تو حج کرنے کا، حج مبرور کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ آدمی جب حج کر کے لوٹتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ اس بچے کی طرح ہوتا ہے جس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی بھول نہیں، کوئی چوک نہیں، ساری غلطیاں اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. لیکن یہاں یہ بات علم میں رہے کہ اگر آدمی کے اوپر حقوق العباد سے متعلق کوئی معاملہ ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا ہے. حقوق العباد، کسی آدمی کا آپ نے پیسہ لیا ہے، زمین لی ہے، کسی کا حصہ غصب کیا ہے، غبن کیا ہے، دھوکے سے لے لیا ہے، کسی کا چھین لیا ہے، چرا لیا ہے، لوگوں کا حق اگر ہے، یہ صرف پیسے ہی سے متعلق نہیں بلکہ لوگوں کو آپ نے ستایا ہے، ظلم کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، گالی دیا ہے، لوگوں کو بدنام کیا ہے اور اس کے خلاف شیطنت کی ہے، اس کے خلاف فتنہ برپا کیا ہے، اس کے خلاف لوگوں کو ورغلایا ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے کسی طرح کی کوئی ناروا کوشش کی ہے، اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے جو حقوق العباد میں آتا ہے، اللہ اس کو حج سے بھی معاف نہیں کرے گا. اس کو کیسے معاف کرے گا؟ اگر حق ہے بندوں کا حق بندوں کو لوٹانا پڑے گا، اور اگر ہم نے ظلم کیا ہے اس ظلم کو معاف کروا لیں، بدلہ دے دیں. اگر بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی ہے، آپ جائیں کھڑے ہو جاؤ اس کے دروازے پہ، میری بھی آنکھ پھوڑ دو، میں نے آنکھ پھوڑی تھی، میں نے ہاتھ توڑا تھا، میرا ہاتھ توڑ دو. اگر ہاتھ توڑتا ہے تو یہ ظلم کا بدلہ ختم ہو گیا. لیکن معاف کر دیتا ہے کہ جا میں نے معاف کر دیا، میں نے بدلہ نہیں لینا،
میں معاف کر دیا تو آپ کے ذمے سے گناہ ساقط ہو گیا. اس طرح سے حقوق العباد کا معاملہ نمٹے گا، ورنہ حج کرنے سے حقوق العباد کا جو ہے گناہ ختم نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شہید ہو جائے راہ خدا میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو شہادت والا آدمی اگر اس کے ذمہ حقوق العباد ہے تو بھی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. شہید سے بھی اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے حقوق العباد کا معاملہ کافی زیادہ اہم ہوتا ہے. حقوق العباد کے علاوہ اگر علماء نے لکھا یہاں تک اگر گناہ کبیرہ بھی انسان کیا ہے تو حج کرنے سے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ. نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، وضو کرنے سے، ان چیزوں سے کون سا گناہ معاف کرتا ہے اللہ؟ صغیرہ گناہ. یہ پتہ ہے نا، یعنی نیکی کا کام کرنے سے اللہ رب العالمین صغیرہ گناہ کو معاف کرتا ہے. کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتا ہے؟ توبہ کرنے سے. لیکن حج ہی ایک ایسی عبادت ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو انجام دے لیں، لیکن حج ہونا چاہیے، حج مبرور ہونا چاہیے، پیر والا حج ہونا چاہیے، پاکیزہ حج ہونا چاہیے. اگر حج مبرور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. یعنی بڑی خوبی حج کے اندر. تو حج کا یہ دوسرا بدلہ تھا. حج و عمرہ سے متعلق ایک تیسرا بدلہ یہ ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے 1519 نمبر کی، صحیح مسلم میں 248 نمبر کی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے بتایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانے والے، ایمان میں ہم لوگ داخل ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں. اس اعتبار سے ہم لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے نجات دی، ہمیں کفر سے نجات دے کر دائرہ اسلام میں داخل کیا. یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے. اس احسان کا جس قدر شکریہ بجائیں، اس کے بدلے رب کی جتنی بندگی کریں کم ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. وہ بدنصیب ہے، وہ ذلیل ہے، وہ حقیر ہے، وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سراسر نقصان میں ہے، بلکہ ناپاک کہہ لیں، نجس کہہ لیں، خسارے والا کہہ لیں، گھاٹے والا کہہ لیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا. وہ ہر قسم کے خسارے میں ہے اور ہر قسم کا جو ہے، ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کی جو ہے نجاست اس کے جسم میں ہے، اس کے اندر ہے. جو کفر سے نکل گیا، شرک سے نکل گیا، وہ پاکیزگی میں آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاکیزہ دین میں داخل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. آپ سے سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کلمے کی سرفرازی کے لیے، اسلام کو تقویت دینے کے لیے، اسلام کو غلبہ اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جہاد کرنا اسلام کے اندر سب سے بڑا افضل عمل ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے بتایا حج مبرور، وہی حج جس کا ذکر ہم پہلے کر رہے تھے، حج مبرور. اللہ کے نبی نے صرف حج نہیں کہا، آپ نے فرمایا حج مبرور. اس کو ذہن میں رکھیں، تمام حجاج کو یہ بات ذہن نشین ہے. آپ کو حج نہیں کرنا، نہ آپ حج نہ کریں. کیا کریں؟ حج مبرور کریں، حج نہ کریں. آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو حج مبرور کریں، حج مبرور نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ حج نہ کریں. وہ پیسہ غریبوں میں، مسکینوں میں صدقہ کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، خیرات دے دیں، لوگوں میں بانٹ دیں. اگر حج مبرور نہیں مقصود ہے، حج مبرور نہیں کرتے ہیں تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس حج کرنے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. تو حج اور عمرے سے متعلق یہ 3 فوائد آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں. اب آتے ہیں حج و عمرہ کا حکم بیان کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے، یہ رکن کہلاتا ہے. اور جو آدمی مسلمان ہے، عاقل ہے،
بالغ ہے، آزاد ہے، مستطیع ہے، یہ شرطیں دیں. مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، مستطیع ہے، اس کے اوپر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. اور حج کی طرح زندگی میں ایک بار ایسے شخص پر جن کے اندر یہ ساری شرطیں پائی جائیں، ایک مرتبہ عمرہ بھی فرض ہے. اس میں اختلاف ہے اہل علم کے درمیان کہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے یا نہیں فرض ہے. اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ عمرہ بھی حج کی طرح فریضہ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا بھی مستطیع کے ذمے فرض ہے. اور ابھی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں ذکر کرنے کے بعد اس کے اوپر جو باب باندھا ہے، باب وجوب العمرہ وفضلہا. کیا باب باندھتے ہیں؟ باب وجوب العمرہ وفضلہا، عمرہ کے وجوب کے بارے میں باب، یعنی عمرہ واجب ہے. یہ امام بخاری کا موقف ہے اور اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے. جیسے حج واجب ہے اسی طریقے سے عمرہ بھی واجب ہے. یہ حج اور عمرے کا حکم ہو گیا. اب آتے ہیں حج کی شرطیں کون کون سی ہے، کون کون سی شرطیں پائی جائیں تو ایک مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے. اس تعلق سے مصنف نے 6 شرطوں کا ذکر فرمایا. پہلی شرط ہے اسلام. آدمی اسلام میں داخل ہو گیا تو حج کی شرطوں میں سے ایک شرط اس کے اندر پائی جا رہی ہے، کیونکہ جو غیر مسلم ہے اس سے حج قبول نہیں ہوگا. غیر مسلم اگر حج کر لے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، حج اسی سے قبول ہوگا جو مسلمان ہوگا. پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. دوسری شرط ہے بلوغت. جب آدمی بالغ ہوتا ہے تبھی حج فرض ہوتا ہے، بلوغت سے پہلے حج فرض نہیں. اور یہاں یہ قاعدہ سمجھ لیں، شریعت اسلامیہ کا مکلف مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب بالغ ہوتا ہے. جب بالغ ہو تو وہ شریعت اسلامیہ کا مکلف ہوتا ہے. یہ جملہ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ یعنی اسلام کے جو واجبات ہیں اب اس کے اوپر واجب ہو گئے. اسلام کے جو واجبات ہیں، احکام ہیں، شریعت ہے، مسائل ہیں، وہ مسائل وجوبی طور پہ ایک انسان پر کب لاگو ہوتے ہیں؟ جب بالغ ہوتا ہے. عورت لڑکی پردہ کب سے واجبی طور پر کرنے لگے گی؟ جب بالغ ہو جائے. لڑکا یا لڑکی کب سے واجبی طور پر روزہ رکھنے لگیں گے؟ جب بالغ ہو جائیں. تو یہ قاعدہ ذہن میں رہے. لیکن ایسا نہیں کہ بالغ نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھنا ہے، پردہ نہیں کرنا. نہیں، تربیت کے طور پر اسلام نے بھی سکھایا، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو. 7 سال سے ہی بچہ نماز پڑھنے لگے گا. اور بچپن سے لڑکیوں کو ہم پردے کی تعلیم دیں گے، تربیت کے طور پر روزہ بھی رکھوائیں گے. لیکن اسلام کا جو مکلف ہوتا ہے بندہ بالغ ہوتا ہے تب. تو حج میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تب اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ بچپن میں حج کر لے ماں باپ کے ساتھ، جیسے بہت سارے بچے حج کر لیتے ہیں، تو حج صحیح ہوگا، اس کا حج صحیح ہوگا، حج کا ثواب بھی اسے ملے گا، لیکن فرضیت ساقط نہیں ہوگی. بچپن میں اگر کوئی حج کر لے فرضیت اس کے ذمہ باقی رہے گی. اگر وہ بڑا ہو کر مستطیع ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ مال سے نواز دے، مالدار ہو جائے، تو فریضہ حج ادا کرنا اس کے ذمے ضروری ہوگا. اس بات کو سمجھ لیں. تو دوسری شرط بلوغت ہے. اور تیسری شرط ہے عقل کا پایا جانا. عقل نہ ہو تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. عقل نہ ہونے کی وجہ سے، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں، وہ معذور کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے معاف کر دیا ہے. قلم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، اس کے ذمے کچھ لکھا نہیں جاتا، اس کے کھاتے میں اس کا رجسٹر چالو نہیں، بند ہے. جو پاگل ہو گیا، دیوانہ اور مجنون ہے، اس کے اوپر قلم نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا. تو حج کی تیسری شرط ہے عقل مند ہو، عاقل ہو. چوتھی شرط ہے وہ آزاد ہو. جو غلام ہوتا ہے وہ مالک کے کام کا پابند ہوتا ہے، اس لیے وہ معذور ہے. اگر حج کر لیتا حج ہو جائے گا، لیکن شرعاً جو ہے وہ جو آدمی آزاد ہے وجوبی طور پر اسی کے اوپر حج واجب ہوتا ہے. اور پانچویں اہم چیز ہے استطاعت. حج کی استطاعت ہو، حج کرنے کی استطاعت ہو تو وہ حج کرے گا، اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر حج فرض کیا ہے جو اللہ کے گھر کی طرف پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو طاقت میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ طاقت میں ایک تو مالی طاقت ہے، مال ہونا چاہیے، زیادہ سفر ہونا چاہیے، سفر کا خرچہ ہونا چاہیے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جسمانی طاقت بھی ہو، آپ جا کر حج کر سکیں، یہ جسمانی طاقت بھی ہو۔ یہ دو طاقت ہو گئی، مالی طاقت، جسمانی طاقت، حج کر سکیں۔ اور ایک تیسری شرط ذکر کی جاتی ہے کہ راستہ مامون ہو۔ اگر راستہ اگر مخدوش ہو جائے، لٹیرے ہوں، لٹ جانے کا خطرہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، ایسے سمے پہ ہمیں رک جانا ہے، امن والے حالات کا انتظار کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط ذکر کی جاتی ہے۔ تو آج تو الحمدللہ امن والا ماحول ہے، اور یونائٹڈ نیشن بنا ہی اس لیے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے۔ بھلے فلسطین میں مظلوم مسلمان شہید کیے جا رہے، اس پر ایکشن نہیں لے رہا ہے، لیکن یہ بنا ہی اقوام متحدہ اس لیے کہ دنیا میں امن قائم کر سکے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جن کے ذمہ اقوام متحدہ ہے، جو ذمہ داران ہیں اور مظلومین کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھاتے یا ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو لوگ گزر گئے ان کی شہادت کو قبول فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں، مجروح ہیں اور پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت نصیب فرمائے۔ تو پانچویں شرط ذکر کر رہا تھا استطاعت۔ استطاعت کیسی؟ مالی استطاعت، بدنی استطاعت اور راستہ بھی مامون۔ اور چھٹی شرط ہے حج کی فرضیت کے لیے کہ اگر عورت حج کر رہی ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محرم نہیں ہے تو حج کا فریضہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، 1862 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں سادھارن جو ہے بیان کیا گیا، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ بخاری کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تسافر المرأة ثلاثا، 3 دن عورت سفر نہ کرے۔ بعض روایتوں میں ہے او 3 ایام الا مع ذی محرم، کہ 3 دن کا سفر عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اور بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے 1088 نمبر کی، اس میں یوم اور لیلہ کا ذکر ہے، 1 دن اور 1 رات، یعنی 3 دن نہیں بلکہ 1 دن اور 1 رات کا بھی سفر عورت بغیر محرم کے نہ کرے۔ اچھا تفصیلاً جو ہے صحیح مسلم 1340 نمبر کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کا نمبر بتا رہا ہوں، فؤاد عبد الباقی کا نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبر بتایا جاتا ہے عربی کے اعتبار سے۔ اردو کا نمبر صحیح مسلم میں کچھ دوسرے انداز میں ہے، یہ فؤاد عبد الباقی کا نمبر بتا رہا ہوں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی ایک فہرست دی ہے کہ عورت کس کس کے ساتھ سفر کرے۔ جیسے حدیث میں ہے لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے، ان تسافر سفرا 3 ایام فصاعدا، کہ عورت سفر کرے 3 دن کا یا 3 دن سے زیادہ کا سفر کرے، الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم، کہ عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لا رہی ہے وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر نہ کرے، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کا شوہر ہو یا اس کا بھائی ہو یا کوئی محرم ہو۔ تو عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کرے گی۔ سفر چاہے حج کا ہو، چاہے تعلیم کے لیے ہو، چاہے تجارت کے لیے ہو، چاہے گھومنے کے لیے ہو، اگر سفر ہے تو سفر عورت بغیر محرم کے نہیں کرے گی۔ اور اگر عورت کے لیے محرم کا انتظام نہیں ہے تو اس عورت سے حج کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا حج کی استطاعت آپ نے سمجھ لیا، حج کی شرائط سمجھ لیا، 6 شرطیں۔ 6 شرطوں میں بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی کے پاس حج کی استطاعت ہو۔ استطاعت کا مطلب مالی استطاعت ہو۔ ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ عورت جو ہے حج پہ جانا چاہتی ہے، اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں حج عمرے کو سوار کر لیا ہے، لیکن ابھی کیا کرے، ابھی جو ہے پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا، ٹریول والے کہہ رہے ہیں کہ تاخیر ہو گئی، اب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس بہن کو بتایا کہ آپ نے کیسے اپنے دل و دماغ میں حج کو سوار کر لیا ہے۔ حج کا تعلق دل و دماغ میں سوار کر لینے سے نہیں ہے، حج کا تعلق استطاعت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے
تب آپ کے اوپر حج فرض ہے. مال نہیں دیا ہے تو پریشان نہ ہو. ہاں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں. بیت اللہ تک پہنچنے کی کس مسلمان کی تمنا نہیں؟ آپ بلا شبہ تمنا کریں، لیکن دماغ میں یہ کریں کہ ہم نے سوار کر لیا ہے. تو یہ سوار ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ جو ہے سسٹم کے طریقے سے آپ حج کریں. اسلام نے اس کے اوپر فریضہ عائد کیا ہے جس کو مال ہو، اور مال ہونے کے ساتھ جسمانی طاقت ہو، اور عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا بھی ہونا ضروری ہے. اچھا، جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں، وہ آدمی اب حج میں تاخیر نہیں کرے گا، ٹال مٹول نہیں کرے گا. اگلے سال کر لیں گے، 2 سال بعد کر لیں گے، بیٹے کی شادی کے بعد کر لیں گے، ہم بیٹی کی شادی کے بعد کر لیں گے، گھر بنا لیں گے. تو نہیں، حج جیسے آپ کے اوپر فرض ہوا ہے، حج کرنے میں جو ہے جلدی بازی کریں. اس لیے کہ مسند احمد کی حدیث ہے جسے شیخ البانی نے صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا. حدیث نمبر 2997 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تعجلوا الی الحج، حج کے لیے جلدی کرو. یعنی جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اب وہ تاخیر نہ کرے. تعجلوا الی الحج، حج کے لیے جلدی کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ بعد میں اسے کیا لاحق ہونے والا ہے، اس کو کیا پریشانی آ جائے، کیا مصیبت آ جائے، کون سی رکاوٹ آ جائے، وہ نہیں جان رہا ہے. اس لیے حج میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے. بلکہ ابو داؤد کی حدیث ہے 1732 نمبر کی، جسے شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے. من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے. حج میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، حج میں فوراً کرنا چاہیے. اچھا، حج اور عمرے میں نیابت کا مسئلہ سمجھ لیں کہ حج اور عمرے کے مسئلے میں حج بدل یا عمرہ بدل کب کریں گے. ہر کسی کی طرف سے عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، ہر کسی کی طرف سے حج نہیں کر سکتے ہیں. یہ سمجھ لیں، قاعدہ سمجھ لیں. حج اگر زندہ ہے، زندہ آدمی ہے، تو ضروری ہے کہ حج کا فریضہ اس کے اوپر عائد ہو گیا ہو، مالی استطاعت اس کے اوپر ہو، آ گئی ہو. لیکن وہ جسمانی طور پر معذور ہے یا ایسا بیمار ہے جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، مسلسل بیمار ہے، تو ایسے آدمی کی طرف سے دوسرا وہ آدمی جس نے پہلے اپنا حج کر لیا ہے حج بدل کر سکتا ہے. یہ زندہ کی بات بتا رہا ہوں. زندہ اگر آدمی ہے تو حج کس کی طرف سے کریں گے؟ اس کی طرف سے جس کے اوپر فریضہ عائد ہو گیا ہے، مال ہو گیا ہے کہ حج کر سکے، لیکن جسمانی قوت نہیں ہے، تو وہ آدمی کسی دوسرے کو حج بدل کے لیے اپنی طرف سے بھیج سکتا ہے. لیکن شرط ہے کہ وہ آدمی جو حج بدل کر رہا ہے پہلے اپنا حج کر چکا ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے اس کی دلیل دیتا ہوں. حدیث میں ہے، بخاری 1854 نمبر کی حدیث ہے، مسلم 1334 نمبر کی حدیث ہے. ایک عورت جو قبیلہ خثعم کی، قبیلہ خثعم قبیلہ ہے، یہ ادھر یمن کی طرف پڑتا ہے، منطقہ عسیر میں، منطقہ عسیر کی طرف یہ پڑتا ہے، قبیلہ ہے خثعم. اس قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے حجۃ الوداع کا، یعنی وہ موقع جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا تھا. پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، میرے باپ کے اوپر اللہ کا فرض کیا ہوا فریضہ، اللہ کا عائد کیا ہوا بندوں پر فریضہ میرے باپ کے اوپر بھی عائد ہو گیا ہے. اس عورت نے پوائنٹ والی بات کی، انہوں نے فریضے کا ذکر کیا کہ میرے باپ کے اوپر جو ہے اللہ کا فریضہ، فریضۃ اللہ، اللہ کا فریضہ عائد ہو گیا ہے، لیکن میرا باپ سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر لوں تو حج ہو جائے گا، ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں حج ہو جائے گا، تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہو. تو حج کس کی طرف سے عورت کر رہی ہے؟ اس کے اوپر جس کے اوپر فرض ہو گیا ہے اور جسمانی طاقت نہیں ہے، سفر کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی طرف سے حج کرنا چاہیے. یہ پہلی صورت اس آدمی کی جو زندہ ہے. اچھا، جو آدمی وفات پا گیا ہے، دنیا سے گزر گیا ہے، اس کی طرف سے حج سب کی طرف سے نہیں کریں گے. جیسے جو لوگ سعودی میں رہتے ہیں وہ پورے خاندان، پورے باپ دادا پردادا لکڑدادا ماما مامی خالہ خالو سب کی طرف سے حج عمرہ کا لائن لگائے رہتے. یہ نہیں ہے بھائی. حج اور عمرہ ایک فریضہ ہے، جس کے اوپر فرض ہے وہی کرے گا، یہ سنت نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں، برابر کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کی طرف سے نہیں ایسا جس طرح سے لوگوں نے عام بنا دیا ہے. تو ایک کنڈیشن تو زندہ کی طرف سے میں نے بتایا. حج کس کی طرف سے کریں گے؟
اور عمرہ بھی ایسے ہی آدمی کی طرف سے کر سکتے ہیں جو زندہ ہو، استطاعت رکھتا ہو، لیکن جسمانی قدرت نہ ہو تو اس کی طرف سے حج بدل بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بدل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو آدمی وفات پا گیا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے، کس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں؟ اس کی کنڈیشن یہ ہو کہ اس کے اوپر، وہ آدمی جس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا لیکن وہ حج نہیں کر سکا، اسے فرصت نہ مل سکی یا مہلت نہ مل سکی یا ٹال مٹول کرتا رہا، کوئی وجہ رہی ہو، بیمار ہو گیا، وقت نہیں پا سکا، وفات پا گیا، حج نہیں کر سکا، فریضہ اس کے اوپر عائد ہو گیا تھا، تو اس کے وارثین میں سے کوئی بھی یا کوئی بھی انسان بھی، اس کے جو وارثین ہے وہ پیسہ دے کر خود بھی حج کر سکتے ہیں اپنے میت کی طرف سے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، یا کسی دوسرے کو بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ پہلے انہوں نے اپنا حج کر لیا ہو، تبھی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ تو زندہ اور مردہ کی میں نے کنڈیشن بتا دی، ایسے ہی کنڈیشن میں عمرہ بدل کر سکتے ہیں، دوسری کنڈیشن نہیں ہے جس کو ہم لوگوں نے بہت کافی عام کر دیا ہے، اتنا عام نہیں ہے۔ اب آتے ہیں میقات کو جانتے ہیں، مواقیت کہتے ہیں، میقات کی جمع ہے، جو مقررہ اوقات ہوتے ہیں ان کو میقات کہا جاتا ہے، اور مقررہ جگہیں ہوتی ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے، چاہے وقت مقرر ہو اس کو بھی مواقیت کہا جاتا ہے، یا جگہ مقرر ہو اس کو بھی مواقیت کہا جاتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کے تعلق سے دو قسم کے مواقیت ہیں، یعنی کچھ اوقات متعین ہیں، کچھ جگہیں متعین ہیں، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے۔ حج کے لیے وقت متعین ہے، مواقیت ایک زمانی ایک مکانی۔ زمانی یہ ہے زمانے کے تعلق سے، حج کے لیے جو زمانہ مقرر ہے وہ کون سا ہے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے لیے۔ عمرہ کے لیے کبھی بھی پورے سال میں عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مواقیت زمانی ہے، ایک وقت جو ہے ایک ٹائم بنا ہوا ہے، اور ہے مواقیت مکانی، کچھ جگہیں میقات کہلاتی ہیں جگہ کے اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں کو متعین اور مقرر کیا ہے، حج اور عمرہ کرنے والے ان جگہوں سے گزریں گے تو وہاں پر حج اور عمرہ کی نیت کریں گے۔ وہ کتنے میقات ہیں؟ 5 میقات ہیں۔ پوری دنیا میں چاروں طرف سے جو حج اور عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، جو میقات سے گزرتے ہیں، ان کو حج اور عمرہ کی نیت میقات پہ کرنی پڑتی ہے۔ پہلے ہم میقات کا تعارف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیسے احرام باندھیں گے وہ بتاتے ہیں۔ پہلی میقات ہے ذوالحلیفہ۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ مدینہ میں ہے، ذوالحلیفہ۔ آج کل نیا نام ہے ابیار علی۔ مدینہ میں، مدینہ شہر سے 9 کلومیٹر کے آس پاس ہے، اور جہاں سے ٹرین نکلتی ہے مدینہ میں جو اسٹیشن ہے وہ بھی میقات سے ہٹ کر ہے، لیکن احرام باندھنے والے اپنے گھر سے احرام باندھ کر ٹرین پر بیٹھ کر عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ تو بہرکیف مدینہ ذوالحلیفہ ایک میقات ہے، پہلی میقات جو مدینہ میں ہے۔ ابیار علی یہ نیا نام ہے۔ تو جو لوگ مدینہ کی جانب سے آتے ہیں ان سب کے لیے یہ ذوالحلیفہ ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ حاجیوں میں سے، دنیا میں سے بہت سارے لوگ مدینہ لینڈ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی میقات کیا ہوگی؟ ذوالحلیفہ ہی ہوگی۔ جو جدہ آئیں گے اس کا حکم الگ ہے، لیکن جو لوگ مدینہ لینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ ذوالحلیفہ سے نیت کریں گے، احرام باندھیں گے۔ یہ پہلی میقات ذوالحلیفہ۔ دوسری میقات ہے جوحفہ۔ یہ جوحفہ کہاں ہے؟ یہ رابغ میں ہے، یہ جدہ میں ہے۔ جوحفہ ایک میقات ہے، لیکن آج کل جوحفہ کے پاس رابغ ہے، وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، رابغ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو یہ شام والوں کے لیے، مصر والوں کے لیے، مغرب کی جانب سے جو لوگ آتے ہیں ان سب کے لیے یہ جوحفہ کی میقات یا رابغ کی میقات ہے۔ یہ دوسری میقات ہوگی۔ تیسری میقات ہے یلملم۔ یلملم کافی مشہور ہے انڈیا پاکستان والوں کے لیے۔ یلملم یہ اصل میں یمن والوں کی میقات ہے، یمن والوں کی میقات ہے، یا یمن کے راستے سے جو لوگ گزرے ان لوگوں کی میقات ہے۔ پہلے زمانے میں جب لوگ بحری راستے سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، انڈیا پاکستان سے آتے تھے، تو وہ لوگ کراس کرتے تھے اسی سے، یمن کی طرف سے، تو ان کی میقات کون سی پڑتی تھی؟ یلملم پڑتی تھی۔ تو یمن والے جیسے احرام باندھتے تھے ویسے انڈیا پاکستان والے احرام باندھتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی بحری راستے سے آتے ہیں، سمندری راستے سے، تو وہی میقات پڑے گی انڈیا پاکستان والوں کے لیے۔ لیکن بائی فلائٹ اگر آتے ہیں
تو پھر میقات جو ہے بدل جاتی ہے۔ آج کل انڈیا اور پاکستان والے بائی ایئر آتے ہیں تو کس راستے سے آتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو مدینہ آتے ہیں، تو ان کی میقات ذوالحلیفہ ہو جائے گی، ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ جو لوگ جدہ کے راستے سے آتے ہیں اور یعنی جدہ لینڈ کرتے ہیں، ان کی عام طور سے میقات جو ہے طائف پڑتی ہے، قرن المنازل پڑتی ہے، کیونکہ ابھی بھی جیسے میں انڈیا سے ممبئی ہوتے ہوئے ممبئی، پھر کویت سے پھر میں جدہ آیا، بہت سارے لوگ ممبئی سے آنے والے تھے، جدہ کویت کے راستے جدہ آئے، تو ان لوگوں نے فلائٹ میں جو احرام باندھا وہ طائف کے قریب سے وہ فلائٹ گزرتی ہے۔ تو جو لوگ اس وقت ہندوستان اور پاکستان سے آ رہے ہیں تو ان کی میقات جو ہے وہ طائف کی میقات، جس کا نام پرانا نام قرن المنازل ہے اور نیا نام السیل الکبیر ہے۔ تو یلملم جو ہے یمن والوں کی میقات، اور جو اس راستے سے گزریں ان لوگوں کی میقات ہے، یہ تیسری میقات ہے۔ اور چوتھی میقات یہ قرن المنازل جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ طائف کے اندر ہے، قرن المنازل پرانا نام ہے، اور آج کل کا نیا نام ہے سیل کہتے ہیں شارٹ کٹ میں، یا پورا نام کہتے ہیں السیل الکبیر کہتے ہیں۔ تو جو لوگ طائف سے احرام باندھتے ہیں یا طائف کے راستے سے جو لوگ بھی گزرتے ہیں، چاہے فلائٹ لینڈ کرے جدہ تو ان لوگوں کی میقات بھی پڑتی ہے، پھر جو لوگ جو ہے القصیم کے ہیں، جو لوگ ریاض کے ہیں، الخبر کے ہیں، دمام کے ہیں، قطیف کے ہیں، اس راستے سے پھر ادھر دبئی سے، قطر سے، کویت سے، ان جگہوں سے آتے ہیں، ان سب کی میقات یہ طائف کی میقات پڑتی ہے، تو اس کا نام السیل الکبیر ہے۔ یہ چوتھی میقات ہے۔ پانچویں میقات ہے ذات عرق، یہ عراق والوں کی ہے اور مشرق میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کی میقات ہے۔ یہ 5 میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف متعین فرمائے ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں ان کو لازماً میقات سے گزرنا ہے اور میقات پر احرام باندھنا ہے۔ اب سمجھتے ہیں میقات جو ہے 3 حالات میقات کے سمجھتے ہیں، میقات کے 3 حالات۔ کچھ لوگ دنیا میں میقات سے باہر رہتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ میقات سے باہر، جیسے انڈیا والے، پاکستان والے کہاں ہیں؟ میقات سے باہر رہتے ہیں، یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ کچھ لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں، جیسے یہ جدہ والے، ثول والے، ہمدنیہ والے، اور کون لوگ ہیں؟ یہ بہت سارے والے جتنے ہیں میقات کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں۔ یہ تینوں احوال کو آپ جانیں، کچھ لوگ میقات سے باہر، کچھ لوگ میقات کے اندر، کچھ لوگ حدود حرم کے اندر۔ حج اور عمرے کی جو ہے نیت کریں گے، حج اور عمرے کا احرام باندھیں گے، جو میقات سے باہر ہیں ان کو لازماً میقات سے احرام باندھنا ہے، لازماً میقات سے احرام باندھنا ہے۔ جو لوگ فلائٹ سے آتے ہیں تو احرام پہن لیں گے اور نیت جو ہے فلائٹ میں بتایا جاتا ہے کہ میقات آنے والی نیت کر لیں گے۔ تو احرام سمجھ لیں، احرام بار بار میں بتاتا ہوں، احرام کم سے کم جو لوگ ہمارے درس میں آتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے احرام کہتے ہیں کسے، احرام کسے کہتے ہیں؟ حج اور عمرہ کی جو نیت کرتے ہیں اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور جو لگاتے ہیں لباس، یہ ایک یونیفارم ہے، جیسے فوجی کا ڈریس ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا ڈریس ہوتا ہے، استاذ کا ڈریس ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا ڈریس ہوتا ہے، پائلٹ کا ڈریس ہوتا ہے، اسی طریقے سے حاجیوں کا ایک ڈریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے جو بغیر سلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک ڈریس ہے، اور احرام کہتے ہیں اصل حج اور عمرہ کی جو نیت کرتے ہیں، لبیک عمرہ لبیک حج، اس کا نام احرام ہے۔ جب آپ میقات پہ اپنی زبان سے کہتے ہیں لبیک حج، آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ نہا کر کے کپڑا لگا لیے، احرام میں نہیں گئے ابھی، کیا ہے؟ آپ نے ایک یونیفارم استعمال کیا ہے، اور یہ یونیفارم ضروری ہے، نہا کر کے نیت کرنے سے پہلے ضروری ہے وہ لباس لگانا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نیت کرتے ہیں تب جا کر احرام میں داخل ہوتے ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ محرم کہلاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جو لوگ میقات سے باہر ہیں وہ حج اور عمرہ کریں گے تو کہاں سے احرام باندھیں گے؟ میقات سے احرام باندھیں گے لازماً۔ اگر میقات کراس کر کے احرام باندھا ہے تو کیا لگے گا؟ دم لگے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر میقات سے باہر رہنے والا میقات اندر آ کر کے، جیسے انڈیا سے آ رہے ہیں، فلائٹ جدہ آ گئی، لینڈ کیا، جدہ سے احرام باندھ کر کے اگر کوئی عمرہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ پہلے سے عمرہ کرنے کا تھا، عمرہ کے لیے ہی آیا تھا، اس کو دم لگے گا، ایک دم لگے گا۔ مکہ میں دم دینا ہے، مکہ کے فقیر و مسکین پر تقسیم کرنا ہے۔ یہ میقات سے باہر کا معاملہ ہے۔ میقات کے جو اندر رہتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، وہیں سے نیت کریں گے جہاں اپنے گھر سے نکلیں گے۔ اپنا گھر ان کے لیے میقات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے گھر سے عمرہ کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، اپنے گھر سے ہی غسل کر کے اور احرام باندھ کر، یعنی حج اور عمرے کی نیت کر کے آپ نکلیں گے، حج عمرہ کریں گے۔
یہ میقات کے اندر کی بات، اندر آپ طول میں ہیں تو طول سے احرام باندھیں گے، یہاں حی السلامہ آ کر یا راستے میں جا کر احرام نہیں باندھیں گے، کہاں؟ جس جگہ ہیں اس جگہ سے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ میقات کے اندر رہنے والے کہ مسجد عائشہ سے حدود حرم سے پہلے کہیں سے بھی باندھ لو تو عمرہ ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں، اپنے گھر سے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا، یہ میقات کے اندر والی بات ہو گئی۔ اور جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، حدود حرم کون والے ہیں، کون لوگ ہیں؟ مکہ والے، اہل مکہ، حدود حرم کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں، تو حج تو اپنے گھر سے جائیں گے، گھر سے نیت کر کے نکلیں گے، جو گھر ہے اپنی رہائش سے احرام پہن غسل کریں گے، احرام لگا کر حج کی نیت کرتے ہوئے مینا ڈائریکٹ نکل جائیں گے، کہیں جانا ان کو نہیں، ڈائریکٹ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو وہ مینا جائیں گے، اور حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلے وہ عمرہ کریں گے۔ تو بہرکیف اپنے گھر سے احرام باندھیں گے مکہ والے حج کا احرام، اور اگر مکہ والے عمرے کا احرام باندھیں تو حدود حرم سے باہر آنا پڑے گا۔ حدود حرم آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے کافی ایک گیٹ کی طرح بنا دیا گیا، اس پر لکھا ہوا رہتا ہے، ادھر سے جائیں گے تو بدایت الحدود، یعنی حدود جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے حد بندی شروع ہو رہی، ادھر سے آئیں گے تو آپ کو جو ہے نہایت الحد، یعنی یہاں سے جو ہے ایریا حدود حرم کا ایریا ختم ہو رہا ہے، وہ باؤنڈری کی طرح اور جو ہے دروازے کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ تو مکہ والے جب عمرہ کریں گے حدود حرم سے باہر آئیں گے، جیسے مسجد عائشہ کہاں پر ہے؟ حدود حرم سے باہر ہے، مسجد عائشہ آ جائیں، آپ عرفہ چلے جائیں، جو ہے جو دوسرے طرف جو ہے جو حدود حرم کا باہر ایریا کہیں بھی چلے جائیں، احرام باندھیں اور پھر جو ہے مکہ والے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 3 قسم کی جگہیں تھیں اور میقات کے مسائل جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے۔ انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا وہ حج اور عمرے کا طریقہ ہم آپ سے بتائیں گے، جو وہ بھی جو ہے کافی زیادہ ضروری ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ جن لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں حج کرنے کی توفیق دے، جو حج کر رہے ہیں ان کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرم نازل فرما، غیبی مدد فرمائے، ایسی غیبی مدد فرما کہ یہودیوں کو نصرانیوں کو ذلت اور پسپائی حاصل ہو، اور اب تک انہوں نے جو جرم کیا ہے بار الہ تو ان کے تمام جرم کا بے حساب بدلہ لے، ایسا بدلہ لے کہ دنیا کے کفار مشرکین اور اسلام کے جتنے دشمن ہیں سارے لوگ اس بدلہ سے سبق حاصل کریں، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔